ہے جن افراد نے صحبت پیغمبر کو تو پایا لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد بھی ان کا ایمان مکمل نہ ہو سکا، جیسا کہ قرآن میں سورہ مبارکہ منافقون میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور خدا نے ان کی نشانیوں کو بھی بیان کیا، اور اہل سنت کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے لکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، دور پیغمبر میں ایسے افراد موجود تھے جن کو خدا قرآن میں منافق بھی کہہ رہا تھا، اور یہاں تک لکھا کہ وہ 12 افراد جنہوں نے رسالت مآب کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور رسالت مآب نے حضرت حذیفہ الیمانی کو ان کے نام بھی بتائے، اور حذیفہ الیمانی کو رسالت مآب کا رازدار بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی مختلف قسم کی کیٹیگریز ہمارے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہم آپ کے سامنے اسی سلسلے کی دوسری نشست کو لے کے آپ سے مخاطب ہیں، اسی گفتگو کی دوسری کڑی جو ذکر ہو رہا ہے، ذکر اصحاب پیغمبر، ذکر اصحاب رسول اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر کم از کم 1 صدی سے جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اس اعتراض کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی ایک کوشش اور ایک کاوش کہ شیعہ اصحاب کرام کو برا کہتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی گزشتہ نشست میں، گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے منہج میں سے مختلف قسم کے نظریات اور مختلف قسم کی اصطلاحیں آپ کے سامنے بیان کی کہ اہل سنت منہج میں بھی ان کے ہاں بھی صحابی کی ایک تعریف نہیں ہے، ان کے ہاں بھی صحابی کی مختلف قسم کی تعریفیں اور تعویل کی جاتی ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے دیکھا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں جو صحبت میں بیٹھا ہو، یا صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کی خدمت میں با ایمان آیا اور با ایمان دنیا سے گیا ہو، یا صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہو، یا پھر وہ لوگ بھی صحابہ کے صف میں شریک ہوں گے جو نبی کی زندگی میں کم سن تھے لیکن نبی کے بعد انہوں نے ایک عمر طویل پائی۔ مختلف قسم کی اصطلاحیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ تو میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس ایک لفظ کی وضاحت کرنی ہے کہ اصحاب رسول سے مراد کوئی مخصوص افراد ہیں، اصحاب رسول سے مراد کچھ مخصوص لوگ ہیں، یا اصحاب رسول سے مراد وہ ایک کلیہ ہے، وہ ایک کلی اطلاق ہے جو تمام اصحاب پیغمبر پر ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام اصحاب پیغمبر پہ ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے دین لینے والے اور صحابہ کرام کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعد از رسول اہل بیت کو افضلیت دی جاتی ہے اور اہل بیت کے بعد صحابیت کا درجہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے مراد کچھ مخصوص افراد لیں تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ کیا ان مخصوص افراد پہ جن پہ آپ بات کر رہے ہیں ان پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ شیعہ مکتب جو ہے، شیعہ مذہب جو ہے وہ ان کا احترام کیوں نہیں کرتا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ اعتراض جو ہے وہ شخصیات کا نام لے کے نہیں کیا جاتا، ایک لفظ بولا جاتا ہے صحاب رسول، تو ایک اہل سنت نوجوانوں کی، اہل سنت کے بچوں کی ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ شاید شیعہ تمام اصحاب پیغمبر کا انکار کرتے ہیں اور شیعہ تمام اصحاب رسول کی عزت نہیں کرتے، یا شیعہ تمام اصحاب رسول کو معاذ اللہ العیاذ باللہ برا کہتے ہیں۔ ہم اس اعتراض کی تردید پیش کر رہے ہیں، اس اعتراض کی رد پیش کر رہے ہیں۔ قرآن میں مختلف قسم کے اصحاب کا ذکر آیا، اصحاب الجنہ بھی آیا اور اصحاب النار بھی آیا۔ خدا نے قرآن میں ہر دور کے نبی کے اصحاب کی بات بھی کی ہے۔ خدا نے اصحاب نوح کی بات بھی کی ہے جو صاحبان سفینہ تھے، جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور جناب نوح کے دور میں ایسے افراد بھی تھے جو جناب نوح کا انکار کر رہے تھے۔ جناب حضرت موسیٰ کے دور میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت موسیٰ پہ بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ جو ہی 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تو وہی اصحاب موسیٰ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد دین سے پھر گئے۔
تو خدا نے بہت سی ایسی مثالیں دی ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو خدا نے جہاں بزم توحید میں بیٹھنے والے اصحاب کی بات کی ہے تو وہاں بھی سب کو عزت سے یاد نہیں کیا، وہاں بھی ایک ایسا تھا جو معصومین کی صحبت میں بیٹھتا تھا، معصومین کی محفل میں بیٹھتا تھا، لیکن وہ سب سے بڑا گمراہ نکلا، اور جو آج انسانیت کو گمراہ کر رہا ہے، جسے لوگ ابلیس کہتے ہیں، اور جس سے پناہ ہر ایک مسلمان اپنی نماز میں مانگتا ہے۔ تو ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ کیا اس سے مراد ایک کلیہ ہے یا اس سے مراد کچھ مخصوص افراد ہیں۔ اسی بات کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پر اصحاب رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں 3 طرح کے گروہ ملتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غیر مشروع طور پر ایمان لایا، رسالت مآب پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفار سے اذیتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں، رسالت مآب کے لیے اپنا گھر وطن چھوڑا، اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑا، ہجرت کی، رسالت مآب کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، رسالت مآب کی ایک صدا پہ لبیک کہتے تھے، نبی کی صحبت میں زندگی گزارتے تھے، رسالت مآب کی اطاعت میں زندگی گزارتے تھے، اور بعد از رسول غدیر کے اعلان پر قائم رہے، اور بعد از رسول اہل بیت سے محبت اور وفا کرتے رہے۔ وہ اصحاب پیغمبر، ان اصحاب پیغمبر کی عزت اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دوسرا قسم کا گروہ ایسے افراد کی بھی ہمیں تاریخ سے نشاندہی ہوتی ہے جن افراد نے صحبت پیغمبر کو تو پایا لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد بھی ان کا ایمان مکمل نہ ہو سکا، جیسا کہ قرآن میں سورہ مبارکہ منافقون میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور خدا نے ان کی نشانیوں کو بھی بیان کیا، اور اہل سنت کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے لکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، دور پیغمبر میں ایسے افراد موجود تھے جن کو خدا قرآن میں منافق بھی کہہ رہا تھا، اور یہاں تک لکھا کہ وہ 12 افراد جنہوں نے رسالت مآب کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور رسالت مآب نے حضرت حذیفہ الیمانی کو ان کے نام بھی بتائے، اور حذیفہ الیمانی کو رسالت مآب کا رازدار بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کی مختلف قسم کی کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، صحابہ اکرام کے مختلف طرح کے گروہ ہمارے سامنے آ گئے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کس گروہ کی بات کر رہے ہیں، آپ جو مراد لے رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے افراد جو رسالت مآب کی صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے رسالت مآب کا کلمہ پڑھا، یہاں تک کہ ایک کثیر تعداد، اتنی طویل فہرست ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خم غدیر پہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا تو اس پہ 80,000 یا 1,25,000 کے لگ بھگ کی تعداد اصحاب رسول کی بتائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ چلے کہ کیا ان تمام اصحاب رسول کا ذکر تمام مسلمان کرتے ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں شدید قسم کی مایوسی ہوتی ہے کہ ان تمام اصحاب رسول کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اہل سنت برادران کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ ابن عساکر کی ہو، چاہے وہ ابن اسیر کی ہو، جتنی بھی اہل سنت کتابیں صحابہ اکرام کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں، ان تمام اسد الغابہ ہو، سیر الصحابہ ہو، جتنی بھی کتابیں صحابہ اکرام کی سیرت پہ لکھی گئی، ان تمام کتابوں کی اگر ہم باریک بینی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ تمام اصحاب رسول کا ذکر جو ہے وہ تمام کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ ان کتابوں میں بھی صحابہ اکرام کی مکمل نام، مکمل سیرت آپ کو نہیں ملتی، اس میں بھی ایک مخصوص تعداد ہے جو ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے کہ صرف اور صرف انہی صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج تک تقریباً سینکڑوں کتابیں صحابہ اکرام کی سیرت پہ لکھی گئی۔ سب سے مشہور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ ابن اسیر کی کتاب ہے، 9 جلدوں میں ہے، اس میں 7,500 صحابہ اکرام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد طبقات ابن سعد ہے، طبری ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، یا اس کے علاوہ سیر الصحابہ جس کی 9 جلدیں ہیں۔ تو ان تمام کتابوں میں جو اصحاب رسول کا ذکر ہے، اگر ہم ان تمام کی تعداد کو ملائیں تو 15,000 اصحاب کا ذکر کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن مسلمان چند ناموں کے علاوہ باقی ناموں کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 80,000 یا 1,00,000 کے قریب لگ بھگ اصحاب رسول، ان میں سے تمام صحابہ کرام کو تو اعتراض کرنے والے معترضین بھی نہیں مانتے، ناقدین بھی نہیں مانتے، تمام مسلمان کو ان صحابہ رسول کے بارے میں علم نہیں۔ پھر جو نام کتابوں میں لکھ دیے گئے، جن کے بارے میں تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں، اگر وہ 15,000 صحابہ رسول کی بات کی جائے تو ان 15,000 صحابہ رسول کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ اگر ان 15,000 کو جن کا ذکر کتابوں میں اور اہل سنت کتابوں میں 15,000 اصحاب رسول جن کے نام لکھ دیے گئے ہیں، جن کے بارے میں گفتگو کر دی گئی ہے، ان کا بھی مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی۔ 15,000 چھوڑے 1,000 کے قریب صحابہ کی بات نہیں کر رہے، 1,000 کو چھوڑے آپ 500 کے قریب صحابہ کرام کی سیرت بیان نہیں کر رہے، تو پھر یہ اعتراض ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی مکمل صحابہ رسول کا ذکر نہیں کر رہے، آپ بھی تمام صحابہ رسول کی بات نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک وہ مکمل جو ایک کلیہ جس پر اطلاق کر کے آپ بہتان لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ رسول کی عزت نہیں کرتے، تو آپ کے ہاں ان تمام اصحاب پیغمبر کا تذکرہ، ان تمام اصحاب رسول کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام اصحاب کی بات کی جا سکے، تمام اصحاب رسول کا ذکر کیا جا سکے، لیکن ہم اجتماعی طور پہ عزت کرتے ہیں یا مجموعی طور پہ عزت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک فارمولہ ہے جو برادران کے ہاں پایا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ عدل پر تھے، تمام صحابہ کرام عادل تھے۔ ہم آنے والی گفتگو میں اس بات پر بھی بحث کریں گے کہ یہ جو ایک کلیہ، یہ جو ایک فارمولہ دیا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل تھے، کیا اس فارمولے، کیا اس کلیے کا کوئی نص قرآن میں موجود ہے؟ کیا حدیث پیغمبر میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ کیا تمام صحابہ کرام جو تھے وہ عادل تھے؟ صحابہ کرام کی عزت ہے، لیکن صحابہ کرام معصوم نہیں۔ جہاں عصمت نہیں ہوتی وہاں خطا ہوتی ہے، خطا غلطی کو کہتے ہیں، اور جہاں غلطی ہو وہاں گفتگو کرنے کی گنجائش باقی ہے، وہاں بات کی جا سکتی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس غلطی کو چھپا دیں یا اس کردار کو چھپا دیں۔ اس غلطی کی نشاندہی کرنا، حق اور باطل کی تمیز کرنا، اور لوگوں کو مخلص میں اور ہمدرد کی اور دشمن کی وضاحت کرنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے جس میں ہم آج بھی قائم ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم اس ایک فارمولے پہ بحث کریں گے۔ ہم نے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ اس لیے تھوڑا رکھا ہے تاکہ بات آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ آسانی سے اس گفتگو کو سن سکیں۔ آنے والی اقساط پر ہم انشاءاللہ صحابہ کرام میں سے ان اصحاب رسول کا تذکرہ کریں گے جن کو بعد از رسول ہم شیعہ جو ہے وہ افضلیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کے ہاں جو فارمولہ ہے کہ دین صحابہ سے لیا جائے، دین تابعی سے لیا جائے، یا دین تبع تابعی سے لیا جائے۔ آپ نے جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، آپ کی جتنی بھی سیاح ہیں، جتنی بھی آپ کی وہ تمام منہج ہیں جس میں آپ حدیث رکھتے ہیں، ان میں سے آپ یہ دیکھیے گا کہ کتنی احادیث ہیں جو اہل بیت سے لی گئی ہیں اور کتنی احادیث ہیں جو صحابہ کرام سے لی گئی ہیں۔ تو ہم آنے والی گفتگو میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں گے کہ شیعہ مذہب، شیعہ مکتب، شیعہ مسلک وحد ایک ایسا مسلک ہے جو مکمل دین صحابہ سے لیتا ہے، جو مکمل دین تابعی سے لیتا ہے، جو مکمل دین تبع تابعی سے لیتا ہے۔ وہ آنے والی گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ ہم دین صحابہ سے کیسے لیتے ہیں، ہم دین تابعی سے کیسے لیتے ہیں، اور تبع تابعی سے کیسے لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، خدا ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔